سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. شرک کرنے والوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کرے، حالانکہ انہیں خود ہی اپنے کافر ہونے کا اقرار ہے. یہی لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا اللہ. اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور صرف اللہ ہی سے ڈرے. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تو امید ہے کہ وہ ہدایت پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. آیت نمبر 17 اور 18 سورہ توبہ کی 17-18 آیت نمبر پڑھی گئی. اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ مسجد کو آباد کرنا مشرکوں کا کام نہیں ہے بلکہ ایمان والے کا کام ہے. شرک کرنے والوں کا کام مسجدوں کو آباد کرنا نہیں ہے. تو مسجد کو آباد کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے مسجد میں نماز پڑھنا اور عبادت کرنا، یہ آباد کرنا ہوا، مسجد کو عبادتوں سے آباد کرنا. دوسرا مسجد کی عمارت بنانا اور اس کی مرمت کرنا. تو ظاہر ہے کہ مسجد میں عبادت کرنا مسلمانوں کا حق ہے اور مسجد کی تعمیر بھی اصل میں مسلمانوں ہی کی ذمہ داری ہے. سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم بھی مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں اور کیا مسجد کی تعمیر میں ان کی مدد لی جا سکتی ہے مسجد کو تعمیر کرنے میں؟ تو دو الگ الگ سوال ہے. کیا غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے مسجدوں میں آنے جانے کی اجازت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف اور بنو نجران غیر مسلم قبیلوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا. اسی طرح جو غیر مسلم گرفتار کیے جاتے تھے انہیں بھی مسجد ہی میں قید کیا جاتا تھا. تو پہلا سوال کا جواب یہی ہے کہ غیر مسلم مسجد میں، غیر ایمان والا مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. اور جہاں تک مسجد کو تعمیر کرنے میں غیر مسلمانوں کے مدد لینے کی بات ہے تو یہ بھی جائز ہے. اس لیے اگر غیر مسلم بادشاہ نے اپنی رعایا کے لیے مسجد بنائی تو وہ مسجد شرعی ہوں گی. کوئی غیر مسلم حکومت کا بادشاہ اپنے مسلمان قوم کے لیے اس کے حکومت میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے مسجد بنائے تو وہ شرعی اعتبار سے مسجد کہلائیں گے اور مسجد کے بارے میں، اس کے مسجد ہی کے بارے میں اس کے سارے احکام اس پر فٹ ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو کعبہ یعنی کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، اس کی عمارت مکہ کے مشرکین کی تعمیر کی ہوئی تھی جب اللہ کے نبی بنائے گئے اس وقت کی بات ہے. لیکن آپ نے اس کو تبدیل کرنا، خانہ کعبہ کو تبدیل کرنا ضروری نہیں سمجھا. اسی طرح ایک مسئلہ مسجدوں پر غیر مسلموں کے ٹرسٹی ہونے کا ہے، ذمہ دار ہونے کا ہے. تو اس آیت سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کا ذمہ دار وہ خود مسلمان رہے تو بہتر ہے. لیکن اگر کسی غیر مسلم بادشاہ نے مسجد بنائی اور کسی غیر مسلم شخص کو ہی اس کا مینجمنٹ کرنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال اور اس کے کام کے لیے ذمہ دار بنایا تب بھی وہ مسجد باقی رہیں گی اور اس غیر مسلم کی ذمہ داری درست رہیں گی لیکن بہتر نہیں رہیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ
کو جیت لینے کے بعد میں کعبۃ اللہ کے گھر کی چابی قبیلہ بنو شیبہ کے عثمان کو واپس کر دی تھی۔ اللہ نے حضرت مکہ فتح ہونے کے بعد میں اللہ کے گھر کعبہ کی چابی بنو شیبہ قبیلہ بنو شیبہ کے عثمان نامی شخص کو واپس کر دی تھی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنو شیبہ کا عثمان نامی جو شخص تھا وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس لیے جو ہے غیر مسلم کو ذمہ داری مسجد کے تعلق سے دی جا سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ابھی بتائی گئی جائز ہے، لیکن جہاں تک اس آیت کی بات ہے تو یہاں مسجد کو آباد کرنے سے مراد حج کرنا ہے، کیونکہ خود حج بیت اللہ بھی، اللہ کے گھر کا حج کرنا بھی مسجد حرام کو آباد کرنے کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ مسجد حرام کو آباد کرنے کی بہترین شکل اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ کسی مشرک کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے، یعنی مسجد حرام میں بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا حج کرے۔ یہاں پر مسجد سے خاص مسجد حرام مراد ہے۔ خیر آگے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اے مشرکین مکہ، کیا تم نے حاجی کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے عمل کے ہم پلہ بنا دیا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو؟ لا یستوون عند اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تفسیر یہ ہے کہ مکہ والوں کا دعویٰ تھا، ان کا کہنا تھا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کا انتظام اور مینجمنٹ سنبھالتے ہیں، اور اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے خادم ہیں، اس لیے ہمیں فضیلت حاصل ہے۔ مسئلے کی بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ وہ یہودیوں سے بھی کہتے کہ ہم یہ خدمتیں انجام دیتے ہیں تو ہم افضل ہیں یا محمد اور ان کے ساتھی؟ تو یہود بھی ان کو شاباشی دیتے، ان کی پیٹ ٹھوکتے، شاباشی دیتے کہ تم ان سے بہتر ہو۔ تو اس آیت میں اسی کی تردید کی جا رہی ہے، اسی کو غلط بتایا جا رہا ہے کہ ایمان اور حق پر استقامت کے لیے قربانی اور اللہ کے راہ میں جہاد اور ہجرت یہ اصل میں فضیلت کی باتیں ہیں، اور ایمان کے ساتھ میں یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد رکھنا یہ ایمان کے ساتھ میں قبول ہے۔ ایمان کے بغیر چاہے جتنا بھی نیک عمل کرے وہ قبول نہیں ہے۔ تو ان اعمال کا ثواب جو یہ لوگ انجام دیتے ہیں، ان اعمال کا ثواب جو یہ لوگ انجام دیتے ہیں اس کا ثواب تو انہیں دنیا میں تو ملے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ غیر مسلم اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ تو خیر اس آیت میں یہی کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ ایسے لوگ نیک عمل کرے تو اس کا ثواب انہیں ضرور دیا جائے گا۔ آگے فرمایا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بلند ہے اور وہی حقیقت میں کامیاب لوگ ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کو ان کے رب اپنی رحمت اور خوشنودی کا نیز ایسے باغوں کا مژدہ سنائیں گے، خوشخبری سنائیں گے
جن میں ہمیشہ کا آرام رہے گا۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہ ہمیشہ اسی میں رہا کریں گے، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان، ہجرت، جہاد اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور ایمان کے بغیر میں نیک عمل اگر کیا جائے تو اس کا ثواب دنیا میں تو اس کا بدلہ دنیا میں تو مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے رسول، اے نبی، آپ کہہ دیجئے، اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا اور بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دے، اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا اور بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دے تو ان کو دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو لوگ انہیں دوست بنائیں گے وہی زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ یعنی ایمان پر کفر کو اہمیت دیں گے تو ایسے کو دوست نہیں بنائے، اس آیت میں حکم دیا گیا۔ آگے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، مال اور اسباب جن کو تم نے حاصل کیا ہے، تمہاری تجارت جس کے بیٹھ جانے کا، جس کے نقصان میں آنے کا تمہیں ڈر لگتا ہے، اور وہ رہنے کی جگہ جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ جاری کر دے، اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت ایک خاص پس منظر میں، ایک خاص بیک گراؤنڈ میں اتری ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو بعض مرتبہ بیٹا تیار ہو گیا ہجرت کے لیے، باپ نے ہجرت سے انکار کر دیا، باپ تیار ہو گیا تو اولاد تیار نہیں ہوئی، شوہر ہجرت کرنے پر آمادہ تھا، شوہر ہجرت کرنے کے لیے تیار تھا اور بیوی تیار نہیں تھی، یہ فکر لگی رہتی تھی کہ ہجرت کی بنیاد پر مکہ کے گھر جائیداد سے محروم ہو جائیں گے، مکہ کے گھر جائیداد سے ہم محروم ہو جائیں گے ہجرت کرنے کی بنا پر۔ تو یہ ایسی کنڈیشن بعض لوگوں کے لیے، بعض صحابہ کے لیے ہجرت سے رکاوٹ کا سبب بن رہی تھی۔ تو انہی باتوں کو قرآن نے کفر کے لفظ سے بتلایا ہے کہ اگر تمہارے متعلقین ایمان پر کفر کو ترجیح دینے لگے، یعنی ہجرت نہ کرنے کا کافرانہ عمل کرے، تو تمہاری ان سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان تعلقات اور دنیا کے مال و اسباب کی محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ اللہ اپنا فیصلہ جاری کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب مکہ فتح ہو جائے گا، اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کو پچھتاوا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اگرچہ ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی ان کو رکاوٹ پیش آ رہی تھی۔ اس آیت میں ان کو بتلایا گیا کہ چاہے جتنی بھی رکاوٹ پیش آئے، تم کو ہجرت کے عمل کو نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ ہجرت کا عمل بہت اونچا بتلایا اسلام کے اندر دین پر چلنے کے لیے۔ پھر آگے فرمایا
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اللہ نے تم لوگوں کی بہت سے موقعوں پر مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی، جنگ حنین کے دن بھی، جب کہ تم کو تمہاری کثرت نے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا، پھر تم کو کوئی چیز کام نہیں آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود، زمین اپنے کشادہ اور پھیلاؤ کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ دکھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی، اپنا سکون اتارا۔ اللہ نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور کافروں کی سزا یہی ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ ان آیتوں کے اندر جنگ حنین کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال میں جس طریقے سے مکہ فتح ہوا، ہجرت کے 8ویں سال میں رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ فتح ہوا، اسی طرح اسی ہجرت کے 8ویں سال میں جنگ حنین بھی پیش آئی۔ مکہ والوں کے بعد اس خطے کے جن قبیلوں کو جزیرۃ العرب میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی، ان میں نمایاں نام حوازن اور ثقیف کا تھا۔ قبیلہ حوازن اور ثقیف، انہیں بھی مکہ والوں کی طرح اسلام سے بڑی دشمنی تھی۔ قبیلہ حوازن اور ثقیف کو اسلام سے بڑی دشمنی تھی۔ یہ تیر اندازی اور جنگ کرنے میں بڑی مہارت اور شہرت رکھتے تھے۔ انہیں اپنی صلاحیت پر ناز بھی تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے مکہ فتح ہونے کے بعد ان قبیلوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ اگر مکہ والوں کی طرح ان کی گردنیں بھی اسلام کے سامنے جھک جائیں تو پھر پورے جزیرۃ العرب کا اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی فوج تھی، 10,000 تو وہ جانثار صحابہ تھے جو مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ پھر مکہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ابھی باضابطہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی برتری کو، مسلمانوں کے شان کو قبول کر لیا تھا، یعنی ہتھیار ڈال دیا تھا۔ اس طرح 12 سے 16,000 فوجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سب ملا کر، کل ملا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں صفوان بن امیہ اور ربیعہ مخزومی سے سواری اور ہتھیار وغیرہ بھی حاصل کی۔ یہ جنگ حنین کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں صفوان بن امیہ اور ربیعہ مخزومی سے سواری اور ہتھیار حاصل کر لیے، اور اس طرح مسلمانوں کی اس وقت تک کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر لے کر، اس طرح اللہ کے نبی سب سے بڑا لشکر لے کر، جو فتح مکہ کے موقع پر بھی نہیں تھا، سب سے بڑا لشکر لے کر حنین کی جگہ کی طرف بڑھے۔ دوسری طرف حنین کے اندر جن قبیلوں سے مقابلہ تھا ان کی تعداد صرف 4-5 ہزار بتلائی جاتی ہے۔ تو اس مسلمانوں کے لشکر میں 12 سے 16,000 کے لشکر میں جو مسلمانوں کا تھا یہ زیادہ تھا جنگ حنین کے موقع پر۔ تو اس میں جو بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، جنگ بدر میں 2 ہجری میں جو پیش آئی تھی، تو جنگ بدر میں ان کو بے سر و سامانی اور کم تعداد کی وجہ سے
مشرکین مکہ کے 1000 کی تعداد تھی جنگ بدر میں، اور یہاں پر مسلمانوں کی صرف 313۔ تو انہوں نے بدر کے میدان میں مشرکین کی طرف سے بڑی فوجوں کو دیکھا تھا، 313 اور 1000 سامنے۔ تو ان 313 میں سے کچھ صحابہ تھے جو جنگ حنین کے اندر شامل تھے۔ تو جب انہوں نے مشرکین مکہ کی بے سر و سامانی کو دیکھا کہ یہ صرف 4000 ہیں، اسی طرح اسلام کے لشکر میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی بے سر و سامانی، تعداد کی کمی اور اس کے مقابلے میں مکہ کے مشرکین کے ساتھ تعداد کی کثرت اور جنگ کے سامان کی زیادتی کو دیکھا تھا۔ اور وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے سامنے جنگ خندق کا منظر تھا کہ 20,000 کا جنگ کے وسائل سے لیس لشکر 3-4 ہزار فاقہ کش مسلمانوں کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، پھر بھی ان جنگوں کے اندر مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو بدر کی جنگ میں 1000 پر بھی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، اور جنگ خندق میں 20,000 پر بھی 3-4 ہزار کا جو لشکر مسلمانوں کا تھا ان کو ہی کامیابی حاصل ہوئی۔ تو اس لیے ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے بعض حضرات کو یہ خیال گزرا، بعض صحابہ کو یہ خیال گزرا کہ جب اس وقت ہم نے اپنے دشمنوں کو ہرا دیا اور ہم کامیاب ہو گئے، تو آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے، اس لیے کہ اب تو ہم 12 سے 16 ہزار کے اندر ہیں۔ تو یہ ایک ایسا خیال ہے جو فطری طور پر ایسے موقع پر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ابھی تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ چنانچہ جب مسلمان جنگ حنین کی وادی اوطاس میں پہنچے تو قبیلہ حوازن کے لوگ ہٹ گئے، اور جب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے تو اچانک ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ تو یہ واقعہ اس قدر اچانک اور غیر معمولی تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اور صرف 10 صحابہ حضرت ابوبکر، عمر، علی، عباس، سفیان بن حارث اور ان کے بیٹے جعفر، اسامہ بن زید، ایمن بن عبید، فضل بن عباس اور قسم بن عباس رضی اللہ عنہم، یہ صرف 10 صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہما آپ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھے، اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی کے پیر رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے سواری پر چڑھنے کے لیے، جس کو رکاب کہتے ہیں، اس کو پکڑا ہوا تھا۔ تو انہی ثابت قدم لوگوں میں حضرت سلیم رضی اللہ عنہ بھی تھی، جنہوں نے اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کو پکڑ کر رکھا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں خنجر رکھے ہوئے تھی۔ لیکن ان حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط پاؤں کے اندر، اللہ کے نبی کے استقامت والے پاؤں میں کوئی حرکت نہیں آئی۔ زبان مبارک پر جنگ کی مناسبت سے یہ پرجوش حق کا نعرہ تھا کہ میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب جیسے عرب کے لیڈر کے اولاد میں سے ہوں۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس کی آواز بڑی تھی، تو حضرت عباس نے صحابہ کو آواز دی، لوگ واپس ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اپنی مٹھی میں لی اور دشمنوں کی طرف پھینکے، اور فرمایا محمد کے رب کی قسم اب یہ شکست کھا کر رہیں گے، ان حزم و رب محمد۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس مٹی کو پھینکنے کی بنا پر کافروں کے جو سامنے کا مقابل کا لشکر تھا، ان میں کوئی آنکھ ایسی نہیں بچی تھی جس میں مٹی نہ گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ایمان والوں کو انعامات سے نوازا۔ پہلا انعام یہ کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو خوف اور ڈر پیدا ہو گیا تھا، اس کے بجائے ان کا سکون اور اعتماد اپنی حالت پر آ گیا، کیونکہ کسی فوج کے لیے جنگ کے میدان میں سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ اس کے حوصلے بلند ہو اور دل مضبوط ہو۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کو مرعوب کرنے کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی، جو اگرچہ فرشتے جنگ میں شریک نہیں ہوئے لیکن کفار و مشرکین کو نظر آتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی اور ان کی ہمتیں پست ہو گئی،
اور دشمنوں کا حوصلہ ہار جانا کسی بھی فوج کے لیے کامیابی کی چابی ہے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا میں اسی سے یہ بیان فرمایا۔ تیسرا انعام یہ کیا کہ دشمنوں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، یعنی انہیں ہرا دیا۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے، قید کیے گئے، اور ان کے مال اور سامان مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اگرچہ سامان کی اور ہتھیاروں کی بھی اہمیت ہے، اور سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن مسلمانوں کا بھروسہ اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا یقین اللہ تعالیٰ کی مدد اور طاقت پر ہونا چاہیے، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کامیابی اور ہار اور جیت کے فیصلے اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہاں تک کہ نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پھر بھی جنگ حنین کے ابتدائی مرحلے میں، جنگ حنین کی شروعات کے مرحلے میں مسلمانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ انہیں اپنی زیادتی اور اپنی کثرت نے انہیں خوش کیا، اور اس پر بھروسہ کر کے جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنے میں کمزور ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کو، ایمان والوں کو ہار کا سامنا کرایا، ہار کا منہ دکھایا، لیکن پھر جب انہیں احساس ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ قدم جمائے رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ہاری ہوئی جنگ کو بھی جیت سے بدل دیا۔ خیر، اس آیت میں یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہاری بہت ساری جگہوں میں اور جنگ حنین کے دن خاص طور سے مدد کی، اس لیے کہ جنگ حنین میں تم ہار گئے تھے، لیکن اللہ نے پھر تم پر اپنا سکون اتارا، مسلمانوں پر، اور ایسے فرشتے بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے لیکن کافروں کو دیکھ سکتے تھے، کافر ان فرشتوں کو دیکھ سکتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہرا کر انہیں سخت عذاب دے دیا۔ پھر آگے فرمایا ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور رحیم، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے توبہ نصیب کر دے، اللہ بہت معاف کرنے والے، نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اے ایمان والو، بے شک مشرکین اپنے عقیدوں میں ناپاک ہے، اس لیے وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اگر تمہیں افلاس کا یعنی غریب ہو جانے کا ڈر ہے تو اگر اللہ چاہے تو اپنے فضل سے تم کو عن قریب محتاج نہیں رکھیں گے، بے شک اللہ خوب جانتے ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ مشرکین ناپاک ہے، تو ناپاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جسم ناپاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے ہاتھ ملایا ہے، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا ہے، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے، ان کی دعوت بھی قبول کیا، ان کا پانی بھی استعمال کیا۔ اسی طرح مشرکین کے قسم اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک کھلا ہوا شرک تھا۔ اس کے باوجود اہل کتاب عورتوں سے، یہود اور نصارہ کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، اور ان کے ہاتھ کے ذبح کیے ہوئے جانور کو حلال قرار دیا گیا۔ تو اگر مشرکین جسمانی طور پر ناپاک ہوتے تو ان کے ساتھ کیسے اس طرح کے معاملات مناسب رکھے، کیسے ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کے معاملات کیے جاتے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین ناپاک ہے کا مطلب کہ اپنے عقیدوں میں ناپاک ہے، اس لیے کہ کفر ایک ایسی نجاست ہے، کفر کا عقیدہ ایک ایسی نجاست ہے جو کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان نہ لایا جائے۔ ہاں، اس لیے مشرکین کے جسم جو ہے بالکل پاک ہے، لیکن ان کے عقیدے کی بنا پر ان کو اس آیت میں اللہ نے مشرکین کو نجس یعنی ناپاک کہا۔ جیسے کہ قرآن مجید سے پہلے کی جو مذہبی کتابیں ہیں
اس میں بھی باطل مذہب والوں کے لیے، غلط مذہب والوں کے لیے اس طرح کی باتیں استعمال کی گئی، جیسے کہ اتھروید میں ناپاکی، پلید اور ناپاک کا لفظ استعمال کیا گیا غیر مذہب کے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح شودر کے لیے قابل نفرت یلیچ لوگ کا لفظ منوسمرتی کے اندر ملتا ہے۔ تو خیر اس آیت میں جو مشرکین کو ناپاک کہا گیا وہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے ہے۔ آگے فرمایا کہ اچھا یہ آیت اس آیت میں جو کہا گیا کہ مشرکین مسجد حرام کے قریب بھی نہ پٹکے، تو یہ آیت جو ہے فتح مکہ کے موقع پر اتری، اگلے سال 9 ہجری میں، فتح مکہ کے اگلے سال 9 ہجری میں آیت اتری، اور غیر مسلموں کو حج میں شریک ہونے سے منع کیا گیا۔ تو اس آیت کی روشنی میں فقہاء نے اس پر بحث کی ہے کہ غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے یا نہیں۔ امام مالک کے نزدیک کسی بھی غیر مسلم کو کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خاص طور پر مسجد حرام میں غیر مسلموں کو جانا منع ہے، اور مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ مسجد حرام سے پورا حرم شریف مراد لیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک مسجد حرام کے ساتھ میں کسی بھی مسجد میں غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ ان کے نزدیک اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلم حج میں شریک نہیں ہو سکتے۔ غیر مسلم مسجد حرام میں نہ آئے، مطلب کہ غیر مسلم حج کرنے کے لیے مسجد حرام میں نہ آئے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، کیونکہ یہ آیت اصل میں غیر مسلموں کی حج میں شرکت کو، حج میں شریک ہونے کو روکنے کے لیے اتری ہوئی ہے۔ تو جیسے ملک کی پارلیمنٹ کے اندر اور ملک کی سبھا، لوک سبھا، راجیہ سبھا میں جس طریقے سے جو اس کے اہل نہیں ہے ان لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح دین حق کا مرکز ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دی گئی جو اس جگہ کے، اس کعبہ کے ساتھ میں اور اس جگہ کے ساتھ میں محبت کا اور عقیدہ ایمان کا تعلق نہیں رکھتے۔ بعض مسلمانوں کو خیال ہوا کہ جب آئندہ مشرکین حج میں نہیں آئیں گے تو تجارت متاثر ہوں گی، تجارت میں بڑا فرق آئے گا اور لوگوں کو معاشی اعتبار سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں غریبی کا ڈر ہے تو اللہ تم کو بے نیاز کر دے گا، مالدار کر دے گا، کیونکہ روزی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں محتاج نہیں رکھیں گے، یعنی اگرچہ رزق کے لیے اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا جائز ہے، لیکن اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مشیت سے ہی رزق میں کشادگی اور تنگی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ارادے سے ہی۔ تو یہ آیت نمبر 28 پر آج کی ہماری تفسیر کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔